4 مہینے حرمت والے، یہ 4 مہینے بڑے احترام والے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ یہ 4 مہینے بھی اس آیت کے اندر تذکرہ ہے کہ یہ بڑے احترام والے مہینے ہیں، یہ بڑی عزت والے مہینے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اسلام سے پہلے کفار بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، اس کے اندر وہ کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، اس کے اندر وہ کوئی قتل نہیں کرتے تھے۔ اگر جنگ جاری ہوتی، رجب کا مہینے کا چاند نظر آ جاتا، رجب کا چاند نظر آ جاتا تو وہ اپنی جنگ کو چھوڑ دیتے تھے، وہ اپنی جنگ کو مؤخر کر دیتے تھے۔ کفار بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ رجب کے مہینے، یہ جو 4 مہینے احترام والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ ہے، یہ رجب کے مہینے میں بھی ہمیں اسلام نے بھی ان کا احترام بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب رجب کا چاند نظر آتا تو روایات کے اندر آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ الہ العالمین ہمیں برکت عطا فرما رجب کے مہینے میں، ہمیں برکت عطا فرما شعبان کے مہینے میں، اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے، اللہ ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ فرمایا کہ ایک روزے کا ثواب، ایک مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ رجب المرجب کا ایک روزہ رکھتا ہے اس کو عام دنوں کے اندر ایک مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اہل ایمان میں بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک عورت پر عاشق تھا، ایک عورت پر فدا تھا اور ایک عورت کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بالآخر ایک وقت آیا اس نے اس عورت کے اوپر قابو پا لیا، اس عورت کے قریب ہونے چاہتا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا جاتے جاتے کہ کچھ لوگ ہیں جو چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تم کس چیز کا چاند دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ تو احترام والا مہینہ ہے، یہ تو بڑی عزت والا مہینہ ہے۔ اس نے اس مہینے کے احترام کے اندر اپنے اس گناہ سے توبہ کر لی، اس عورت کے قریب جانا چاہتا تھا وہ نہیں کیا، اس سے اللہ سے معافی مانگ لی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، فرمایا جاؤ ایک آدمی نے رجب کے مہینے کے احترام کے اندر گناہ سے توبہ کی ہے، اس نے گناہ نہیں کیا، اس سے ملاقات کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آدمی کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اس آدمی کو ملاقات کا سبب بتایا تو وہ آدمی حیران ہوا اور اس وجہ سے اس آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اور اہل ایمان میں شامل ہو گیا۔ یعنی رجب کے مہینے کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے ایمان کی سعادت نصیب فرما دی، اللہ نے اسے ہدایت عطا فرما دی۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ 4 مہینے ہیں اور یہ رجب کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس مہینے کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس مہینے کے اندر گناہ نہ کرو، اس مہینے کے اندر اللہ سے بغاوت نہ کرو، اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اللہ کی عبادت زیادہ کریں۔ تو میرے بھائی یہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اہل ایمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مقدس کا احترام کرے، اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی عبادت کرے، اس ماہ مقدس کے اندر نوافل زیادہ پڑھے، اس ماہ مقدس کے اندر روزے رکھے، اس ماہ مقدس کے اندر صدقات دے، اللہ رب العالمین ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ رجب کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ نیکی کا بیج ڈال دو، شعبان کے مہینے کے اندر آپ اس بیج کے اندر پانی لگا دو، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس کی فصل کاٹ لو،
کیا مطلب؟ فرمایا یہ رجب کا مہینہ ہے، تم نیکیاں کرنا زیادہ شروع کر دو، جب تم نیکیاں زیادہ کرو گے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ شعبان کے مہینے کے اندر آنسو بہاؤ، اللہ کے سامنے رو لو، اللہ سے توبہ کر لو، جب تمہارے آنسو نکلیں گے وہ تمہارے آنسو کا پانی ہوگا جو تمہاری ان نیکیوں کو بڑھائے گا، اللہ رب العالمین کو ترسا جائے گا، اللہ رب العالمین رحمت فرما دیں گے، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی معافی لے کر، جب اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کر کے رمضان المبارک کے اندر داخل ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ماہ مقدس رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب فرمائیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائیں گے، اللہ رب العالمین پھر ہمیں ان نیکی کا جو نیکی کا ہم نے بیج ڈالا، اپنے آنسوں سے اللہ کے ساتھ رو کر ہم نے اس کے اندر پانی ڈالا، تو اللہ رمضان میں برکتیں عطا فرما کے ہمیں اس کی فصل عطا فرما دیں گے۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے یہ بڑے احترام والا مہینہ ہے۔ ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ رجب، فرمایا اس کے 3 حرف ہیں، را ہے، جیم ہے اور با ہے۔ را سے مراد ہے اللہ کی رحمت کی انتہا، اللہ کی رحمت اس مہینے کے اندر آتی ہے۔ جیم سے مراد ہے جرم ہوتے ہیں، جو انسان جرم کرتے ہیں، اور با سے مراد بر ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے۔ فرمایا اشارہ اس طرف ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان گناہ گار کے جرم آ جاتے ہیں۔ اگر گناہ گار اپنے جرموں سے توبہ کر لیتا ہے، گناہ گار اپنے جرموں کی معافی مانگ لیتا ہے، گناہ گار اپنے جرم کا اقرار کر کے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو ایک طرف سے میری رحمت، ایک طرف سے میری بھلائی اس گناہ گار کو ڈھانپ کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت اس مہینے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دعا فرمائی ہم بھی وہ دعا مانگا کریں۔ اکثر اگر عربی کے الفاظ یاد نہیں ہیں اردو میں مانگ لیا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لو تاکہ کسی کو یاد ہو جائے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ ہمارے یہ رجب کے مہینے کے اندر ہمیں برکتیں عطا فرما، اللہ شعبان کے مہینے کے اندر بھی ہمیں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے، ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی سعادتیں نصیب فرما دے، ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے جو برکات ہیں اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، ہمیں بھی یہ دعا اٹھتے بیٹھتے مانگنی چاہیے۔ عربی کے الفاظ یاد ہیں تو ٹھیک ہے، عربی کے الفاظ یاد نہیں ہے تو اردو کے اندر دعا مانگتے جاؤ، اللہ ہمیں اس مہینے کے اندر برکت عطا فرما، اللہ ہمیں شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ پر پہنچنا نصیب فرما، ہمیں رمضان کے مہینے کی برکتیں نصیب فرما، ہمیں رمضان کے مہینے کی سعادتیں نصیب فرما۔ جب ہم سنت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین پھر ہماری زندگیوں میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے، ہمارے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے، ہمارے کاروبار میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی بندہ پریشان ہو کر کہتا ہے، کسی قاری صاحب کے پاس جاتا ہے، کسی علامہ صاحب کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مجھے کوئی دعا بتا دیجئے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ارے اس مہینے کی دعا خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، خود فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تو پھر ہم وہ دعا کیوں نہ مانگیں؟ آج میرے بھائی اصل میں یہی چیز ہے کہ آج ہمارے پاس اللہ نے ہر قسم کی فراوانی عطا فرمائی، ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر ہر سہولت موجود ہے، ہمارے گھروں کے اندر ہر چیز موجود ہے، ہمارے گھروں کے اندر آرام کی ہر صورت موجود ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر موجود نہیں ہے تو دین موجود نہیں ہے۔ اکثر پریشانی یہ رہتی ہے کہ آج ہمیں تو اللہ رب العالمین نے یہ عطا فرما دیا، ہم تو دین کے مطابق پھر بھی کچھ نہ کچھ زندگی گزار رہی ہیں، ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں یہ کیا کریں گی؟
آج میں آپ کو ایک بات بتا کے جاتا ہوں، آپ صبح کے وقت اپنی مسجد میں دیکھ لیا کرو کہ ہماری مسجد کے اندر کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئی ہیں، کتنے فیصد لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئی ہیں۔ ہمارے محلے کے اندر اگر 100 گھر ہے تو 100 گھر میں سے کتنے لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے آ جاتے ہیں پھر ان میں دیکھنا نوجوان اس میں کتنے ہیں، بوڑھے اس میں کتنے ہیں۔ اگر نوجوان آپ کے محلے میں صبح کی نماز میں آ رہا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اگر نوجوان صبح کی نماز میں نہیں آ رہے، اللہ کے حضور رو لینا، اللہ کے حضور توبہ کر لینا۔ نہیں معلوم جو اگلی نسل ہے وہ صبح کی نماز پڑھنے بھی آئے گی یا نہیں آئے گی، صبح کے وقت کوئی مسجد میں بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، صبح کے وقت مسجد میں اذان ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جب یہ چیزیں سوچتے ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں کہ ہماری آنے والی نسل کا کیا بنے گا، ہماری آنے والی نسل کو ایمان کیسے ملے گا۔ تو اس مہینے کے اندر سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ نیک اعمال کرنے کی، ہے جی۔ یہ محترم مہینہ، پھر شعبان کا مہینہ، پھر رمضان کا مہینہ، ایک قسم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب بھی دی ہے کہ جو رمضان کا مقدس مہینہ ہے، جو رمضان کا احترام والا مہینہ ہے، جو رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ اکبر، اس کی اسی مہینے سے تیاری شروع ہو جائے۔ رجب میں روزے رکھنا شروع کر دو، رجب میں نوافل پڑھنا شروع کر دو، رجب میں صدقات دینا شروع کر دو، رجب میں اللہ کو راضی کرنا شروع کر دو۔ شعبان آ جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ صرف رمضان سے 1-2 دن پہلے چھوڑ کر حضور اکثر شعبان کا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اتنے روزے رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کمزور ہو جائے گا، زیادہ روزے نہ رکھا کر۔ آقا میں کتنا رکھوں؟ فرمایا 1 روزہ ہر مہینے میں رکھ لیا کر۔ یا رسول اللہ مجھے کچھ زیادہ فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا 2 روزے رکھ لیا کر۔ یا رسول اللہ کچھ زیادہ فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا 3 روزے رکھ لیا کر۔ یا رسول اللہ یہ تھوڑے ہیں، مجھے کچھ زیادہ ارشاد فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا احترام والے مہینوں میں روزے کا اہتمام کیا کر۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بھی احترام والا مہینہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے 3 دفعہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ احترام والے مہینے میں روزے رکھا کر، احترام والے مہینے میں روزے رکھا کر، احترام والے مہینے میں روزہ رکھا کر۔ تو یہ رجب کا مہینہ بھی انہی محترم مہینوں میں ہے، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس مہینے کا 1 روزہ عام دنوں کے 1 مہینے کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔